تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ، ان کے لیرکس ایسے لکھو، یوتھ کو ایسے برباد کرو، موویز میں یہ سین ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو۔ پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونز، ایک پوری جو ہے اس میں پروٹوکولز ہیں، پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے، سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے، شراب کو فروغ دینا ہے۔ موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو، اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ۔ زنا کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ۔ اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے، بالی ووڈ آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے۔ تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا، جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس طرف بھی میں آ رہا ہوں۔ یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے، کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا، اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی، کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی، اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا، اپنی کتاب سے، کہ یہ تو ابلیس ہے، لوسیفر ہے۔ لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل، اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے، کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا، یہ تو فالن ڈیمنز تھے، فالن اینجلز تھے۔ وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں۔ بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو وہی جنات ہیں، ڈیمنز ہیں وہ، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات۔ اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں، فالن اینجلز ہیں، تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں۔ یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکیومنٹری میں، 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی۔ تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے، جن ہے، اس کی روح ہے جن کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمہ۔ انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے، بت تو نہیں ہے نا۔ انسان بمقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا، وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 159، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اس نے ڈال دیا، ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں۔ اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب شیاطین ورسز ہیومینٹی، انسان بمقابلہ شیاطین۔ جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انا، حسد، ضد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو شیطان کے وسوسے اور شیطان بہت خطرناک ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا، لیکن کیا اب اس سے ڈرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے۔ امام غزالی کی نصیحت، 2 امام غزالی رحمہ اللہ علیہ، 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 2 امام غزالی
میرے بھائی محتاط رہو اور مستعدی سے شیطان کے خلاف کوشش جاری رکھو، کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ کر کے اسے دوست بنا لینے میں یا اس بات میں کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا، نہ تمہارا فائدہ ہے نہ ہی اس کی تسکین، تو وہ تمہیں تباہ کر کے ہی سکون لے گا۔ بارسیسا کی کہانی تو سنیے نا آپ سب نے، وہ جو ایک بہت بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ کا، کس طرح شیطان نے اسے زنا کروایا، پھر قتل کروایا، پھر اس کے بعد سجدہ کروایا، اور جب اس نے شرک کر لیا تو کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین سے میں جا رہا ہوں، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا بارسیسا کو، اور ہمیشہ کے لیے شرک پہ مرا۔ تو بارسیسا کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا اس نے، اسی طرح اسے پتہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، سب کا اسے پتہ ہے۔ لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اذکار دی ہیں، قرآن مجید کی سمجھ دی ہے، اسپیشلی یہاں پہ جو حفاظ موجود ہیں، اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ حملہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس کے زیادہ خطرناک ہیں۔ عام آدمی تو ویسے ہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن دینی لوگ کو تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسی کی تیسی، اور وہاں پہ تو اگر عام کے ساتھ ایک شیطان ہے تو دینی لوگ کے ساتھ شاید 10 شیاطین ہو، اور وہ اس کو صحیح گمراہ ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا جو مکر و فریب ہے اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے کہ اس کا مکر و فریب کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح۔ لیکن کس کے لیے؟ جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ، جو اچھا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو وہم میں نہیں رہتے، اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور شام اور صبح کے اذکار جو ہے پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پاورفل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں، جس طرح سیڑھی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، سٹیئرز کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ آہستہ آہستہ انسان کو ان سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو۔ ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ دوسرا، وہ کس طرح سے برباد کرتا ہے؟ انسان کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے، تو بڑی محنت کر رہا ہے، اور تو صحیح ہے، تو بالکل صحیح لگا ہوا۔ اب دیکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس بہانہ ہے، پکی بات ہے ان کے پاس بہانہ ہے، تبھی تو نہیں پڑھتے۔ ورنہ ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، میرے پاس بھی بہت بہانے تھے جب میں نہیں پڑھتا تھا، تو یہ بہانہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے مزین کر کے دکھایا ہوا ہے، اور کیا ہے؟ شیطان نے وعدے کیے ہوئے کہ نہیں معاف کر دیں گے اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا، تو اس میں کیا ہے؟ تو ہر چیز کا بہانہ تیار ہے، ہر چیز کا بہانہ تیار ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کل ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا۔ یہی تو ہے اعمال کو مزین کر کے دکھانا اور بہانے دینا، ڈھیل دینا۔ تو ان بہانوں سے بھی بچیں، اور بس جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، سیدھی سی بات ہے۔